دیکھو مل کر بیٹھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کن کو کہتے ہیں بھائی؟ صحابہ سب کو معلوم ہے کیا بھائی؟ صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. ایمان کی حالت میں دیکھا ہو ان کو صحابی کہتے ہیں. اور ایک صحابی کا مقابلہ دنیا کی بڑے بڑے عہدے والے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان کی سنت کیا تھی کہ جب یہ مجلس مبارکہ کے اندر بیٹھتے تو ایسے مل کر بیٹھتے کہ ان کے سروں پہ چادر ڈالی جائے تو جھول نظر نہیں آتا تھا. اس سے مل کر بیٹھنے کی برکت کیا ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا ملا دیا کہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اپنے اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. اس لیے جب بھی مجلس لگے ہم مل کر بیٹھنے کی کوشش کریں. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. بھائی آ جائیں بھائی، حاجی صاحب حاجی لوگ آ جائیں. دیکھو ماشاء اللہ، یا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بات کرنے والے بدل بدل کے بیٹھ جا رہے ہیں، ہم تو ایک جگہ بیٹھے ہیں. یہ آپ کی ضرورت ہے اس لیے بدل رہے بات کرنے والے. اور یہ سب کام آپ کو کرنے. دیکھو ابھی آپ کو یہ جو سنایا جا رہا ہے اس لیے کہ جو بات سنی ہوتی ہے وہ دماغ کے اندر بیٹھتی ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے نا، جیسے آپ آگے بڑھیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے رہیں گے، ایٹومیٹک یہ فلم آپ کے سامنے آتی رہے گی کہ یہاں کے لیے یہ بتایا تھا، یہاں کے لیے یہ بتایا تھا، یہاں کے لیے بتایا تھا. ایٹومیٹک آپ کے سامنے ساری باتیں کھلتی جائے گی انشاءاللہ. مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے جے پور جانا ہے، وہ کبھی جے پور گیا ہوا نہیں ہے. جو جے پور گیا ہوا ہے انسان وہ کہے کہ دیکھو تم ٹرین سے جاؤ گے، باہر نکلو گے ایک سرکل نظر آئے گی گول، اس کے الٹے ہاتھ کے اوپر بس ٹیمپو رکشہ ملے گا، اس میں بیٹھ کے آگے جاؤ گے تو دروازہ آئے گا جس کو چاندپول دروازہ کہتے ہیں. آگے جائیں گے چھوٹی چوپڑ، بڑی چوپڑ، الٹے ہاتھ کے اوپر ہوا محل، سیدھے ہاتھ کے اوپر جامع مسجد. اس بات کو سننے کے 10 سال بعد میں بھی اگر وہ بندہ جے پور گیا اور جیسے جیسے آگے بڑھے گا ایٹومیٹک وہ سب چیزیں اس کے سامنے آ جائے گی نہیں آ جائے گی. یہ ہے سننے کا مقصد. بہرحال اب آپ کو دیکھو عمرہ کی بھی مکمل بات بتا دی، حج کی بھی مکمل بات بتا دی. ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک بات کو دو بار تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. یہ ہمارا بیان کا انداز نہیں ہے، علماء اکرام بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین انداز کے اندر. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بات حاجی کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جب آپ مکمل طور کے اوپر دیکھو، اب اس مرتبہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ حضرات سارے پہلے مدینہ منورہ جائیں گے، اس کے بعد میں عمرہ کریں گے اور اس کے بعد میں حج کریں گے. تو ہم نے پہلے عمرہ اور حج لے لیا، مدینہ منورہ اب لے رہے ہیں ہم. آپ جب یہاں سے جائیں اس سے پہلے ایک جوڑا بالکل فریش، جوڑے تو آپ نے سب نئے سلائے لیکن ایک جوڑا بالکل فریش الگ رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی حاضری کی نیت سے آپ کو الگ لینا ہے. یہیں سے بڑھیا صابن لے لیں، بڑھیا عطر لے لیں، بڑھیا ٹوپی، بڑھیا امامہ. یہ بالکل ایک ہمارا جو ہے کٹ الگ تیار کر لیں. آپ ایئرپورٹ کے اوپر جائیں گے، یہاں سے آپ کو احرام نہیں باندھنا لیکن غسل وغیرہ کر کے پاکی حاصل کر کے سب سے مل جل کے اور لبیک پڑھتے ہوئے آپ ایئرپورٹ چلے جائیں گے. ایئرپورٹ کے اندر جو بھی فارملٹی ہے آپ کی فارملٹی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد میں آپ جائیں گے مدینہ منورہ. اب آپ کے دل کے اندر ایک خوشی ہو کہ میں کہاں جانے والا ہوں، میں آقا کے دربار میں جانے والا ہوں، میں نبی کے شہر میں جانے والا ہوں، میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، میں مدینہ منورہ کی زیارت کروں گا اور میں روضہ اقدس کی زیارت کروں گا. خوشی ہو دل کے اندر ایک. یہ آپ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں یہ عمرہ کے فرض واجب ہے یا حج کے فرض واجب ہے؟ بتائے گا کوئی؟ کیا بھائی؟ نہ تو عمرہ کے فرض واجب ہے اور نہ حج کے فرض واجب ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ کو آوے، عمرہ یا حج کو آوے اور میری روزے مبارک کی زیارت کے لیے نہ آوے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. تو ہر حکومت نے، ہر ٹور والے نے حاجی کو ظالم بننے سے روکا کہ کچھ دن کے لیے پہلے یا بعد میں مدینہ منورہ لے کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زندگی میں میری زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب، اور جس نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں میرے روزے مبارک کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے زندگی میں میری زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دور دراز سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے، ایک فرشتہ مقرر ہے میری قبر اطہر کے اوپر، وہ اس کو سنتا ہے اور مجھ تک پہنچاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے. آپ نے آگے فرمایا کہ جو میرے روزے مبارک کے قریب آ کر مجھ کے اوپر درود سلام پیش کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن یہ گنہگار کان
جو زندگی بھر گناہ سنے ہیں، اس میں کہاں طاقت ہے کہ میں نبی کی آواز کو سن سکوں؟ لیکن دل میں تصور کرے، جب سلام پیش کریں گے اس وقت میں دل میں تصور کرے میرے آقا میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں، یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جس نے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جب امام کہے اللہ اکبر اس وقت ہم بھی نماز میں شریک ہو جائے۔ ایسی 40 نمازیں جس نے ادا کی اس کے لیے 2 پروانے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا اور ایک نفاق سے بری ہونے کا۔ جہنم سے بری ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان کے اوپر کچھ اور دل میں کچھ اور اس بیماری سے ہم کوئی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پہ کوئی آدمی لنچ کے اندر دوپہر کے وقت گھر کے اوپر آیا کھانا کھانے کے لیے، گرمی کا موسم ہے، بیوی نے پنکھا چلایا، کولر ہے تو کولر چلایا، ایسی ہے تو ایسی چلایا، اور گرم گرم کھانا لے کے سامنے بیٹھی۔ اب دونوں نوالا توڑنے والے تھے، اتنی دیر میں کسی نے گھنٹی بجا دی، دروازہ پیٹ دیا۔ بتاؤ دل کیا کہہ رہا ہے اس کا؟ کم وقت کھانا تو کھا لینے دے چین سے۔ لیکن دروازے کے اوپر پہنچا، اپنا قریبی رشتہ دار کو دیکھا، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے وقت کے اوپر آئے۔ دل تو کیا کہہ رہا ہے اور زبان کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اتنی بڑی بیماری سے اللہ ہمیں زندگی بھر کے لیے بچا لے گا، کس پر؟ جو 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کرے۔ عورتوں کے لیے نہیں ہے مسئلہ، کیونکہ عورتیں مسجد میں جائے گی نہیں، وہ تو آگے پیچھے کہیں پہ بھی نماز پڑھے گی۔ یہ مردوں کے لیے خاص طور سے ہے، اور اگر اللہ موقع دے رہی ہے باہر کے حصے میں عورتیں بھی اگر نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال تو یہ فضیلت ہمارے سامنے رہے۔ ایک جگہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ توفیق دے مدینہ منورہ جب جائیں تو کس نیت کے ساتھ جائیں؟ مدینہ منورہ کی زیارت کی نیت کے ساتھ جائیں۔ پھر دوبارہ اللہ توفیق دے تو ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے جائیں۔ اللہ تیبارہ توفیق دے تو روزے مبارک کی زیارت کی نیت سے ہم جائیں۔ اب قسمت والے جس کو 3 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ مل جائے، ہم ایک آپ کو رائے دیتے ہیں، آپ تو کیا نیت کر کے لے کے جائیں گے؟ روزے مبارک کی زیارت کی نیت سے ہمیں جانا ہے۔ روزہ مبارک کہاں ہے؟ بولو، مسجد نبوی کے اندر۔ مسجد نبوی کی زیارت ہو گئی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ تو مدینہ منورہ کی بھی ایک نیت کے ساتھ میں تینوں نیت آپ کی پوری۔ بہرحال اب آپ جس سواری کے اندر بیٹھ رہے ہیں، پلین کے اندر بیٹھ رہے ہیں، آپ یہ سوچیں ارے یہ وہ سواری ہے جو مجھے آقا کے شہر میں لے کر جائے گی۔ ارے میرے بس میں ہوتا تو میں تو پیدل جاتا، سر کے بل جاتا، لیکن مجبوری ہے، لمبا سفر ہے، میں مجبوری کے ساتھ سواری کے اندر جا رہا ہوں۔ سنت طریقے پہ جائیں۔ حضرات محترم ایک بات کا دھیان رکھیں، وہ سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت پکڑو، خاص سنت چہرے مبارک کی، یہ ہر حال کے اندر ہماری چہرے کی سنت، ہر حال کے اندر ایک مست چہرے کے اوپر ہمارے نور ہونا ضروری ہے، ایک مست۔ نبی کے سامنے جب ہم جائیں تو ایسا نہ ہو، معاف کرنا کوئی ناراض مت ہو جانا، کہیں نبی ہمیں دیکھ کر کہیں چہرہ نہ پھیر لے کہ میری سنتوں کو پامال کر کے آ رہا ہے۔ ہاں، اس لیے نیت کر لے آج سے ہی کہ انشاءاللہ یہ سنت جو میری موت کے اوپر بھی ساتھ جائے گی، میرے تن کے سارے سنتی کیسے بھی لباس ہو، سر کے اوپر امامہ ہو، ٹوپی ہو، سب کچھ اتار لیں گے، لیکن چہرے والی سنت کوئی نہیں اتارتا۔ نیت کر رکھیں انشاءاللہ، اور ایک مجھ سب کی ہونی ہے۔ بہرحال اب آپ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر، آپ کے ایئرپورٹ کے اوپر آپ کا پلین رکے گا، وہاں سے آپ کی بائی بس کے ذریعے سے آپ مدینہ منورہ شہر کے اندر داخل ہوں گے۔ اس سواری کو دیکھ کر بھی وہی بات دل میں سوچے کہ یہ وہ سواری ہے مجھے آقا کے شہر میں لے کر جا رہی ہے، آقا کے دربار میں لے کر جا رہی ہے۔ ارے اب تو بالکل قریب ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اب میں پیدل جاتا، سر کے بل جاتا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، اس سے بھی زیادہ مبارک جگہ وہ ہے جہاں میرے آقا میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ بلکہ میرے آقا جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ تو عرش مولا سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ سواری کے اندر بیٹھ گئے، اب آپ سواری جاری، آپ کی درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے چلے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے چلے۔ جیسے جیسے مدینہ منورہ آپ کو نظر آوے، آپ یہ نیت کرو اے اللہ تیرے نبی کا حرم آ گیا، اس کا میرے لیے آگ سے بچنے کا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ بلڈنگ کے اندر جا کر آپ اتریں گے، بلڈنگ کے پاس میں سلیقے سے سامان رکھے۔ دیکھو یہاں ادب کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ بعض بزرگوں کے واقعات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پاؤں کے اندر جوتا نہیں پہنا۔ کیوں؟ ان کے پاس جوتا نہیں تھا، اس لیے نہیں، یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے جہاں میں قدم رکھوں وہاں میرے آقا کے کبھی قدم چلے ہو اور اس کے اوپر میں جوتا رکھوں۔ یہ ادب کی بات ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں
جتنے دن قیام رہا اتنے دن انہوں نے اپنی قضاء حاجت سے فارغ نہیں ہوئے، کہ اگر کوئی کہیں ایسا نہ ہو جس جگہ میں فارغ ہو رہا ہوں ادھر سے کبھی میرے آقا کے قدم چلے ہو۔ یہ ادب کی بات ہے۔ بس میں سے جب بارات اترتی ہے، باراتی جب اترتے ہیں تھپ تھپ کرتے ہوئے، ادمدار کرتے ہوئے، بالکل نہیں، ادب کے ساتھ میں ہر قدم کو رکھتے وقت یہ خیال کرے کہ ہو سکتا ہے میرے آقا کا قدم یہاں بھی چلا ہے، میرے آقا کا قدم یہاں بھی چلا ہے، تھپ تھپ کر کے نہیں، بڑے ادب کے ساتھ میں۔ ہوٹل میں جا کے سامان رکھو سلیقے سے، اپنی جو بھی ضرورت ہے فارغ ہو جاؤ، جاتے پہلے معلوم کرو کہ بھائی نماز کا ٹائم کتنے بجے ہے، یہاں پر جماعت کا ٹائم کتنے بجے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولم ہماری اس نماز کو 40 کے اندر گن رہا ہو اور ہم سستی کی وجہ سے ارے ٹھیک ہے ابھی نہائیں گے، دھوئیں گے، سوئیں گے، آرام کریں گے، اس کے بعد میں چلیں گے، ایک نماز کی اگر کمی ہوگی تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بہرحال سامان سلیقے سے رکھو، اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ اور خوب بڑھیا خوشبودار صابن سے مل کے نہاؤ، بڑھیا سنتی لباس پہنو، ٹوپی لگاؤ، اللہ توفیق دے امامہ باندھنا تھا امامہ باندھو، امامہ باندھنا سنت ہے، خوشبو لگاؤ، مسواک کر کے وضو بناؤ۔ مسواک ایسی سنت ہے کہ کتنی آسان ہے، یہ 1000 2000 کی نہیں آتی ہے، 10 روپے کی 20 روپے کی، آپ کے علاقے میں تو بہت جال کے پیڑ ہوتے ہیں، کلو اسی کی تو ہوتی ہے جڑ۔ ایک مسواک کر کے وضو بنانے کے اوپر مسواک کے کتنے فائدے بتائے؟ 70 فائدے بتائے مسواک کرنے کے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو کلمہ نصیب کراتے، کلمہ یاد کراتے۔ بتاؤ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بہرحال اب اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیے، نہ دھو کے ایک دم جیسے دلہا جاتا ہے نکاح کے اوپر، سرما لگائیں، ٹوپی لگائیں، امامہ لگائیں، عطر لگائیں، اور بڑے ادب کے ساتھ میں درود پاک پڑھتے ہوئے بلڈنگ سے، ہوٹل سے، چاہے مکہ مکرمہ میں چاہے مدینہ منورہ کے اندر، پہلا دن جب ہو تو ایک بلڈنگ کا کارڈ لے لو، ایک حجن کو دے دو اور ایک اپنے پاس رکھ لو، خدا نے خواستہ کوئی گم ہو جائے کارڈ دکھانے کے اوپر اپنی منزل کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ جب ہوٹل سے باہر نکلے اس وقت میں بھی آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہوٹل کی نگہبانی کر لیں، لال ہے، پیلی ہے، کالی ہے، کیسی ہے۔ اکثر حاجی کیا کرتا ہے، سامان کے ساتھ میں نیچی گردن کے ساتھ میں اندر داخل ہو جاتا ہے، جب باہر جاتا ہے مسجد نبی کے لیے جا رہا ہے تو پلٹ کے اپنی ہوٹل کو دیکھا نہیں، جب یہ واپس آئے گا اپنی ہوٹل کے پاس کھڑا دیکھے گا میری ہوٹل کون سی ہے، اس نے پہچان نہیں بنائی۔ اکثر ہوٹلیں گلیوں کے اندر ہے، آپ نکڑ کے اوپر جب باہر آئیں مین روڈ کے اوپر تو اس گلی کے نکڑ پہ نشانی دیکھ لو میں کون سی گلی سے باہر نکلا ہوں، اگر اس گلی کو چھوڑ کر آپ دوسری گلی میں داخل ہو گئے گھنٹوں چکر کھاتے رہیں گے۔ یہ فرض واجب نہیں، تجربے والی بات۔ وضو بنا کے ہمیشہ چلنا فضیلت ہے، یہاں پر وہ فضیلت یہ ہے کہ گھر سے وضو بنا کے چلے ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے، ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی، گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ کی مسجد نبی کی ایک نیکی 50,000 کے برابر اور حرم شریف کی نیکی 1,00,000 کے برابر۔ بہرحال آپ کو اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے، مکہ کے اندر تو آپ ایک ساتھ طواف کر رہے تھے، ایک ساتھ صحیح کر رہے تھے، لیکن نماز مسجد نبی کے اندر عورتیں الگ نماز پڑھیں گی، مرد الگ نماز پڑھیں گے، لازمی طور پہ آپ بچھڑیں گے۔ تو ہوٹل سے چلتے ٹائم میں مسجد نبی تک داخل ہونے تک، باؤنڈری پہ داخل ہونے تک آپ پوری نشانی ان کو بتاتے چلو، دیکھو یہاں یہ پیڑ ہے، یہاں یہ ٹاور ہے، یہاں یہ گھڑی ہے، یہاں پر یہ چیز ہے، تاکہ واپسی کے اندر چونکہ عورتیں لازمی طور پر وہ آپ سے الگ اپنی ہوٹل کے اوپر آ جائے گی چند عورتیں مل کر، تو ان کو آپ نشانی بتا دیں گے تو کہیں گم نہیں ہوگی۔ بہرحال اب آپ چاروں طرف دیکھیں گے باؤنڈری ہے، باؤنڈری کے جیسے یہ دروازہ ہے ایسے دروازے کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے، اب آپ کون سے نمبر سے داخل ہو رہے ہیں آپ نمبر پہچان لو، حجن کو بھی بتا دو، دیکھو اپن 5 نمبر گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، یہ باؤنڈری کا گیٹ، اندر کے گیٹ تو الگ ہے، جو باہر باؤنڈری ہے بڑی ساری اس کا گیٹ ہے، تو آپ کی ایک پہچان ہو جائے گی۔ کوئی آپ سے پوچھے گا صاحب آپ کدھر رہتے ہو، آپ کیا جواب دو گے؟ 5 نمبر گیٹ کی طرف، آپ کی ایک نشانی ہوگی، حجن کو بھی پہچان ہوگی۔ اب عورتیں الگ چلی جائے گی، دائیں بائیں کنات لگی رہتی ہے، اس کے اندر عورتیں نماز پڑھتی ہے، آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے وہی 5 سنتوں کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہو گئے۔ ہر مسجد میں داخل ہونے کا سنت طریقے سے داخل ہونا، اور پہنچتے ہی پہلے مکروہ وقت نہیں ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا۔ حرم شریف جہاں بیت اللہ ہے وہاں تو جاتے ہی طواف کرنا ہے، باقی دنیا کی ہر مسجد کی یہی سنت ہے، آپ جہاں بھی موقع ملے وہاں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیں، مکروہ وقت نہیں ہو۔ اب آپ کو یہاں سب سے بڑی جو عبادت ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ، اس کے بعد میں صلاۃ السلام پیش کرنا، فرض نماز اپنے وقت کے اوپر خوب درود پاک پڑھنا، فرض نماز اپنے وقت کے اوپر نفلیں خوب پڑھنا، فرض نماز اپنے وقت کے اوپر قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنا، انفرادی اعمال خوب کرنے ہیں خوب، اور مین جو ہے صلاۃ السلام پیش کرنا۔ اب آپ صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں، آپ جس دروازے سے، کیونکہ ابھی بہت ساری پابندیاں چل رہی ہے،
کون سا گیٹ بند کر رہے ہیں، کون سا گیٹ کھول رہے ہیں، آپ کدھر سے بھی داخل ہو، کون سا بھی گیٹ آپ کو کھلا ملے اس کے اندر سے آپ داخل ہوں گے۔ حالانکہ فضیلت تو باب السلام کی ہے، 1 نمبر گیٹ ہے، لیکن وہاں بڑی افراتفری رہتی ہے۔ آپ کو جدھر سے بھی موقع ملے آپ کو آنا، جیسے یہ کعبے کی طرف کی دیوار، آپ یوں سیدھے ہاتھ کی طرف چلتے رہیں گے، یہ جیسے کنات لگی ہوئی ہے ایسے کنات لگی ہوئی ہے ریاض الجنہ، جو جنت کی کیاری ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت سے لایا گیا، عنقریب قیامت کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب آپ کو آج کل کیا ہے، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے کہاں گئے ہو، ابھی کل بھی ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، جا کے آئے ہیں عمرے پہ، خوب جاتے ہیں وہ ٹیوب لے کے جاتے ہیں، انہوں نے وہ سارا اور حاجیوں کو بھی بتایا اس طرح آپ کو ڈاؤن جو ہے کرنا ہے، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، پھر اس کے اندر باقاعدہ وہ ساری چیزیں بتائیں گے، وہ ساری چیزیں اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو بتا دیں گے آپ کو۔ بہرحال اب اس کے اندر مطلب کل ملا کے سختی ہے، نمبر وار جانے کا موقع ملتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، چلو آؤٹ ہو جاؤ، باہر ہو جاؤ، اس طرح جو ہے آپ کو اب اس کنات کے اندر آپ کو جانے کا موقع ملے گا، یعنی ریاض الجنہ کے اندر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو نے اس جنت کے اندر داخل کر دیا، اس حقیقی جنت سے محروم مت کر دینا، اس کے اندر بھی داخل کر دینا۔ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر آ کر کوئی یہ کہے خدا کی قسم میں جنت میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو اس کی قسم جھوٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے۔ ابھی یا بعد میں جیسے بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کے اندر بھی جانا ہے۔ یہاں 7 ستون ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک ستون توبہ کے نام سے ہے، ایک صحابی سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے پھر توبہ کری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہ ایسا مقام ہے یہاں آ کر بڑے سے بڑا گناہ گار توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور بھی بہت سارے ستون ہیں، اب اس کی پہچان آپ کو اگر عربی جانتے ہیں تو ہو جائے گی، ورنہ وہ جو خدمت والے وہاں پر ہیں، خدمت والے ان کو ریال 2 ریال بخشش دو آپ، وہ آپ کو بتا دیں گے ستون توبہ ہے، ستون عائشہ ہے، ستون وفد ہے، ستون ابو لبابہ، اس طرح جو ہے یہ کچھ ستون ہیں، ان کے نام آپ کو بتا دیں گے۔ بہرحال اب آپ کو صلاۃ والسلام پیش کرنا ہے۔ یہ کعبے کی طرف کی دیوار آپ یوں چل رہے ہیں، یہ کنات لگی ہوئی ہے جو ریاض الجنہ کی، اب آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو سامنے کعبے کی طرف کی دیوار آئے گی، آپ الٹے ہاتھ کی طرف گھومیں گے تو آپ کو بیچ میں پھر کنات لگی، 3 صفحے پھر 3 صفحے، یہ 6 صفوں کا تقریباً روضہ مبارک اور کعبے کی طرف کی جو دیوار ہے اس کے بیچ میں 6 صفوں کا فاصلہ ہے۔ یہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے مجمع کو کہ آدھا ادھر چل رہا آدھا ادھر چل رہا ہے، اگر آپ روضہ مبارک کے قریب سے چلیں گے تو آپ دیر تک سلام پیش نہیں کر سکیں گے۔ آپ جیسے روضہ مبارک کے قریب آئیں گے آپ کہیں گے الصلاۃ والسلام، اتنے میں تو آپ کو دھکا لگے گا، آپ آگے چلے جائیں گے۔ اگر دیر تک آپ کو سلام پیش کرنا ہے تو آپ کعبے کی طرف کی دیوار کے لگے لگے چلیں، وہاں پر لوگ قرآن نماز پڑھتے رہتے ہیں، آپ ان سے بچ کے آپ چلیں گے تو جیسے یہ گھڑی ہے ایسے CC کیمرہ ہے، یہ روضہ مبارک جس کے 4 موقع ہیں گول، پہلا موقع بالکل خالی ہے، دوسرا جو موقع ہے اس کے اوپر ہرے اکثروں کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے ہوتا ہے، اس کے آگے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ کا ہے۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ CC کیمرہ جیسے گھڑی ہے، آپ بالکل گھڑی کے قریب آگے مثال کے طور پہ، اب آپ بالکل بائی فیس کھڑے ہو جائیں، روضہ مبارک کے بالکل آپ بالکل سامنے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک آپ کی نگاہ کے سامنے آ گیا، آپ بڑے ادب کے ساتھ میں ہاتھ باندھ کے نہیں اور کچھ نہیں، نہ کوئی کاغذ پرچہ لے کے نہیں، بالکل ادب کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، نیچی نگاہ ہو، اگر قریب کے اندر بھی آپ ہو تو موقع کے اندر سے دیکھنا کرنا نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی دیر ٹھہرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے روضہ مبارک کے قریب آ کر صلاۃ والسلام پیش کرتا ہے میں اس کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن گنہگار کان جس نے زندگی بھر گناہ سنے، اس میں کہاں طاقت ہے کہ نبی کی آواز کو سن سکے؟ آپ پھر تھوڑا سا ٹھہرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2-4 سلام ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے 2-4 سلام یاد کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے، کہ جائے کہ ایک مسلمان کا بچہ پوری قرآن حفظ یاد کر لیتا ہے۔ بہرحال 2-4 سلام، یہ سلام آپ کو یہیں پیش کرنا ہے، اس کے آگے پیچھے کہیں نہیں ہے۔ یہ صلوات کے الفاظ جو ہے یہ نبی کے روضے کے اوپر حاضر ہو کر اس موقع پہ یا آگے بعد میں جب بھی آپ کو موقع ملے ایک مرتبہ ہلکی سی آواز کے ساتھ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، ہلکی سی آواز کے ساتھ میں قیامت کے دن ہمارے نبی ہمارے گواہ بن جائیں، اے اللہ تیرے بندے نے میرے اس امتی نے تیری شہادت کا کلمہ پڑھا، نبی ہمارے گواہ بن جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو سلام کے لیے کہیں گے، ہم بھی کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ کہیں گے، تو آپ یہ نہیں کہنا ہاں مت کرنا، اگر ہاں کہہ دیا تو جس سے آپ نے ہاں کری اس کا نام لے کے آپ کو کہنا ضروری ہو گیا، اور کتنے نام آپ کو یاد رہیں گے، آپ بھول جائیں گے تو آپ غلطی میں رہ جائیں گے۔ کوئی کہے کہ میرا سلام کہنا انشاءاللہ، کوئی کہے میرا سلام کہنا انشاءاللہ،
جس کا نام یاد رہ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے فلاں شخص نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ ان کا سلام قبول کیجئے اور ان کے حق میں سفارش کیجئے۔ نام بھول جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بہت سارے مردوں نے، عورتوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ ان کا سلام قبول کیجئے اور ان کے حق میں سفارش کیجئے۔ اس طرح آپ کو خوب سلام پیش کرنا ہے، جس کی طرف سے بھی کرنا ہے، اور بار بار آپ کو وہاں جانا ہے اور بار بار صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا روزہ مبارک، چہرہ مبارک سامنے ہوگا، وہاں پر ہم سلام کہیں گے، کیسے کہیں گے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جیسے ہم عام قبرستان میں کیا کہتے ہیں، السلام علیکہ یا اہل القبور، سارے قبر والوں کو، یہاں ایک سے بات کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ، ایک کا نام لے کر کہیں گے۔ اگر القاب یاد ہے، خلیفہ اول اور بہت سارے القاب ہیں، اگر یاد ہو تو ویسے نہ تو سادہ کہ اللہ کے السلام علیکہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، السلام علیکہ یا عمر فاروق رضی اللہ، اس طرح ان کو شیخین کہتے ہیں، ان کے اوپر بھی آپ سلام پیش کریں۔ اب آپ آگے بڑھیں، دعا کریں۔ اگر آپ اسی یہیں کھڑے کھڑے دعا کریں گے اور کعبے کی طرف پیٹ کر کے روزے مبارک کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو خدمت والے کہیں گے، ہاں جی دعا کعبہ کعبہ، کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرو۔ اب آپ کعبے کی طرف منہ کریں گے تو روزے مبارک کو پیٹ لگے گی، یہ بے ادبی ہے۔ آپ پاس میں دروازہ ہے، دروازے سے باہر نکل جائیں اور بالکل روزے مبارک کی سدھ میں باہر سے آ کے اور خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام پیش کر کے اور خوب اللہ سے دعا کریں، اور دعا کریں اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری مت بنانا، بلکہ بار بار آنے کی توفیق دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جتنا جو مانگنا ہے خوب مانگیں۔ ہر نماز کے بعد میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ درود پاک کی عادت ڈالیں۔ دیکھو یہاں بتایا جاتا ہے کہ 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام کو اہتمام کے ساتھ کریں۔ تیسرا کلمہ یہ آپ کو وہاں بھی پڑھنا ہے، ہر طواف کے چکر میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تو تیسرے کلمے کی عادت یہاں بنائیں۔ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو کم سے کم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پورا پڑھے یا آدھا پڑھے جیسے بھی آپ کو، تو خوب یہ تسبیح پڑھے۔ ایک تسبیح استغفار کی، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں تو موقع موقع پہ جو استغفار کرتے رہنا ہے۔ بہترین گنہگار بندہ بندی وہ ہے کہ جو اپنے گناہ کو یاد کر کے توبہ استغفار کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، اگر کسی کو دکھانے کی نیت سے بھی، بھائی ہر عمل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن اگر درود پاک کسی کو دکھانے کی نیت سے بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اجر ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں۔ تو خوب درود پاک کی ہم یہاں سے پابندی کریں، کم سے کم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو یہاں پابندی کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں پر کم سے کم ہر نماز کے بعد میں 500 مرتبہ درود پاک، ایک نماز کے بعد میں، تو 5 نمازوں میں کتنی ہو گئی بھائی؟ 2500۔ یہ تو کم سے کم ہے۔ دیکھو وہاں پر ایک بات سنو، وہاں آپ کو طواف کرنا ہے، وہاں آپ کو صحیح کرنی ہے، مینا عرفات مزدلفہ جانا، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو خوب درود پاک پڑھے، خوب درود پاک پڑھے۔ روزہ مبارک کے پیچھے اصحاب صفہ ہے، چبوترا ہے، یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ جو بھی ایمان میں داخل ہوتا تھا اس کو وہاں بیٹھا کر کلمہ، نماز اور دین سکھایا جاتا تھا۔ وہاں پر بھی آپ کو موقع ملے گا، آپ وہاں جا کر بیٹھے، ایک دوسرے کی کوئی کل کلام سن لے، سنا دے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک سنت کے اوپر عمل ہو جائے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف آپ نے ان کو سنا دی، آپ نے ان کو سنا دی، ایک سنت کے اوپر عمل ہو گیا۔ ہماری ماں بہنیں جو روزے مبارک کی زیارت کے لیے جو جائے گی، دیکھو اس وقت میں بہت معاملہ جو ہے نا، اللہ ہمارے حاجیوں کے لیے بہت آسانی کر دے، ورنہ پہلے بھائی صاحب بڑائی کی بات نہیں ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ کر آئے ہم تو ریاض الجنہ کے اندر، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب تو 2 رکعت پڑھی، اور چلو 2 رکعت نماز پڑھنے میں جتنا سا ٹائم دیتے، ایک بات اور دھیان رکھنا، آج بڑی بیماری چل رہی ہے ہمارے موبائل کی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا یوں سمجھ لو مثال کے طور پہ 5 منٹ آپ کو یہ چانس ملا ہے، اب اندر جا کے بجائے نماز پڑھنے کے وہاں کی سیلفیاں لے رہے ہیں، اور ٹائم پورا ہوا، ہاں صاحب چلو، ارے میں نے نماز، بولے ہو گئی نماز آپ کی، گیا کام سے۔ اب عورتوں کو بھی اسی طرح جو ہے بہت کم وقت کے لیے وہاں بھیجا جاتا ہے، تو عورتوں کو جب بھیجا جاوے تو بڑی آہستہ سکون کے ساتھ جاوے۔ ریاض الجنہ کے اندر جو جنت کی کیاری ہے اس میں بھی موقع ملتا ہے، اور اصحاب صفہ کی طرف بھی پیچھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر بھی جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، پوری مسجد مبارک ہے، یہاں پر خوب عبادت کرے، خوب اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، اور جب بھی اللہ موقع دے بار بار نبی کے روزے کے اوپر حاضری کی توفیق اللہ سے مانگے اور حاضر ہوتے رہے۔ یہاں پر زیارت کی بہت ساری جگہ ہے، جیسے آپ باہر نکلیں گے سلام پڑھنے کے بعد میں آپ سامنے دیکھیں گے تو جنت البقیع ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ، آپ کے ازواج یعنی آپ کی بیویوں میں سے ہیں، آپ کے صحابہ، آپ کے قریبی خاندان اور بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے اللہ والے بھی وہاں آرام فرما رہے، وہ سارے بخشے بخشائے۔ فجر بعد اثر بعد جانے کا موقع ملتا ہے مردوں کو، عورتوں کو بالکل منع ہے۔
آپ وہاں جائیں، جو کل کلام آپ پڑھنے کا، آپ کو جو سلام پڑھنے یعنی قبرستان میں جا کر جو کل کلام پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہی کل کلام پڑھے، 3 مرتبہ کل اللہ شریف کا ثواب ایک قرآن مجید کے برابر، دعا کرے اللہ یہ تیرے خاص بندے ہیں، یہ تو بخشے بخشائے ہیں، تو ان کے طفیل ہمارے بھی گناہ کو معاف فرما۔ اور جو طریقہ آپ کو بہت ساری الفاظ ہے ہماری زبان پہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہو تو پڑھتے رہیں۔ اب آپ کو جو ہے زیارت کے لیے جانا ہے، زیارت کے لیے جب جائیں تو ایسے وقت میں جائیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے جائیں، ظہر سے پہلے آ جائیں کہ کہیں ہماری کوئی نماز فرض باقی نہ رہ جائے۔ پہلی ایک مرتبہ آپ زیارت کے لیے سارے گروپ والے ایک ساتھ جا رہے ہیں، جس طریقے سے بھی جا رہے ہیں، تو آپ کو مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد صبا جو خندق پر ہے، احد کی پہاڑی، اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی مسجد آئے گی، مسجد جمعہ، مسجد گمامہ، مسجد بلال، اور بھی بہت ساری مسجدیں آئے گی، اور بہت خوبصورت مسجد ہے، پرانے زمانے کی، باقاعدہ ان کی نشانیاں باقی ہے۔ وہاں پر کچھ مسجدوں پہ تو آپ کو روکا جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں آپ کو زیارت کرا کے آگے لے جائیں گے۔ جہاں آپ کو رکنے کا موقع ملے، مختصر وقت میں 2 رکعت نماز پڑھے، دعا کرے، آگے بڑھ جائے۔ آپ کو لے کے جائیں گے مسجد قبلتین، یہ 2 کعبے والی مسجد ہے۔ اس کی تفسیر خلاصے کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کو حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ بیچ میں کعبہ شریف اور اس کے بعد میں بیت المقدس۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے ہجرت کے بعد میں، تو مکہ کا رخ الگ ہو گیا اور بیت المقدس کا رخ الگ ہو گیا، تو آپ کی تمنا تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھائی اور 2 رکعت باقی تھی۔ اللہ کا حکم آیا، اے نبی جی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ اس کو 2 کعبے والی مسجد کہتے ہیں، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ خندق جو کھودی گئی ہے، ایک بڑی کھائی کھودی گئی تھی دشمنوں سے مقابلے میں بچنے کے لیے، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے مشورے سے۔ اس کی بھی بڑی تفسیر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے تقسیم کر دیے، یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا۔ اللہ کے نبی کے حصے میں جو حصہ آیا، اس میں آپ نے جب کدال مالی، اس کے اندر سے چٹان آ گئی، اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسر اور کسریٰ کے محل فتح ہوں گے، ان کی شہزادیاں تمہاری باندیاں بنے گی، ان کے سر کے تاج تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ جبکہ حال کیا تھا، پیٹوں کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے، بھوک سے بےتاب ہو کر ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی اب تو بس سے باہر ہے، پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے اپنا دامن مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے پیٹ کے اوپر 1 پتھر ہے، میری بہنوں ذرا غور سے سنیں، میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر ہیں۔ اور یہ 2 پتھر کیوں بندھے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ نے آفر کیا ہے، نبی جی مکہ کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، آپ کے اشارے کے اوپر چلیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ 1 وقت کھانا کھاؤں تو اس سے تیرا شکر ادا کروں، 1 وقت بھوکا رہوں تو اس سے عاجزی کروں۔ اتنا آفر، اس کے باوجود نبی کے پیٹ کے اوپر پتھر کیوں بندھے؟ بیٹی فاطمہ رضی اللہ کے لیے، داماد علی رضی اللہ کے لیے، نواز حسن حسین کے لیے نہیں، میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے یہ پیٹ کے اوپر پتھر بندھے۔ یہ امت آج کیا گل کھلا رہی ہے؟ اللہ کے حکم توڑ رہی ہے، نبی کے طریقے کے چھوڑ رہی ہے۔ اللہ کے حکم کھلا ٹوٹ رہے ہیں، بیوی توڑ رہی ہے، نماز چھوڑ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بیٹا نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، باپ نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، شوہر نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار پڑوسی نماز چھوڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جس دین کے خاطر ہمارے نبی نے خون بہایا، پسینہ بہایا، وہ دین آج ہماری آنکھوں کے سامنے یوں مٹ رہا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اس وقت میں ہم اس منظر کو یاد کریں کہ نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر، صحابہ نے کیسی تکلیفیں اٹھا کر یہ دین ہم تک پہنچایا، جو آج آسانی کے ساتھ ہم سے نکل رہا ہے۔ وہاں نیت عزم ارادہ کر کے آئیں کہ اب تک جو غلطی ہوئی کوتاہی معاف فرما دے اللہ، آج کے بعد میں ایسی محنت کروں گا، میرے گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے دین نہ رہے، بلکہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں، بلکہ میں تو ایسی محنت کروں گا اور ایسی محنت کروں گی کہ پورے عالم کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے۔ کر کے آؤ گے نیت انشاءاللہ؟ یہاں پر 7 مسجدیں تھیں پہلے، اب ان کو سب کو ایک جگہ کر کے مسجد صبا کے نام سے ایک مسجد بنا دی، وہاں بھی آپ کو 2 رکعت نماز کا موقع ملے گا۔ آپ کو احد کی پہاڑی لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، احد کو مجھ سے محبت اور مجھے احد سے محبت، یہاں آؤ تو کچھ کھا لیا کرو، مارکیٹ ہے، کوئی کھانے کی چیز لے کے کھا لو۔ یہاں پر 70 صحابہ آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ 70 صحابہ کس وجہ سے شہید ہوئے تھے، اس بات کو سمجھنا ہے، اور یہ ہمیں زندگی بھر کا سبق ملتا ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے اوپر چند صحابہ کی جماعت کو مقرر کیا کہ میں نہ کہوں جب تک یہاں سے نہ ہٹنا، میدان
مقابلہ ہوا، اللہ نے کامیابی دے دی، جنگ جیت لیے، مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ اب ان لوگوں میں سے کہنے لگے، امیر کو جو ان کا ذمہ دار تھا، امیر تھا، ان سے کہنے لگے چلو اپن بھی مال غنیمت حاصل کریں۔ امیر نے منع کیا، نہیں، نبی نے منع کیا ہے کہ یہ تو کنفیوز کیا ہوا کہ یہ تو اس وقت کے لیے تھا جنگ کے موقع پہ، اب تو جنگ جیت گئے، چلو اپن بھی۔ دھیرے دھیرے نہیں مانے اور دھیرے دھیرے وہاں سے میدان خالی کر کے، میدان خالی کو دیکھ کر، اس مورچے کو خالی دیکھ کر دشمن ایک دم سے آ کر حملہ کیا۔ مسلمان بے فکر تھے، ایک دم سے کے حملے سے 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ بھی شہید ہوئے۔ ایک ذرا سی غلطی پر ہمیں بھی پورے سفر کے اندر یہ دھیان رکھنا ہے، جو ہمارے قافلے کا امیر ہو، جو ہمارا معلم ہو، جو ہمارا گائیڈ ہو، جو ہمیں اشارہ کرے اس کی ماتحتی میں چلنا ہے۔ بلکہ حکم تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، 2 آدمی اگر ساتھ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں، اس کی ماتحتی کے اندر چلیں۔ جس کا امیر کوئی نہیں، اس کا امیر شیطان بن جاتا ہے، پھر شیطان کا کام تو بھٹکانا ہی بھٹکانا ہے، رائے راستے سے بھٹکانا ہی بھٹکانا ہے۔ بہرحال آپ آئیں گے احد کی یعنی مسجد قباء، جو آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، مسجد قباء مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب تشریف لائے تو مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سایہ دار مکان کے اندر نماز بھی ادا کر لیا کرے اور آرام بھی کر لیا کرے۔ آج مسجدوں کا کیا حال ہے، سلام پھرتے نماز ہوئی اور فوراً تالے لگ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، مسجد جو ہے عبادت کی جگہ 24 گھنٹے کھلی رہے۔ اللہ کے نبی کی اسی بنیاد کے اوپر اس مسجد کو بنایا۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی ہے۔ اس کی فضیلت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے، بھائی کیا سنا ہے، 2 رکعت، یا آنکھ بھی کئی لوگ آنکھ بھی بند کر رکھے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھے، کیا ملے گا اس کو؟ مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، مقبول عمرے کا۔ اب ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ مکہ میں رہ کے زیادہ عمرے مت کرنا، جتنی مرتبہ آپ عمرہ کریں گے، حجن بھی عمرہ کرے گی، ہر مرتبہ اس کے بال کٹتے جائیں گے۔ چوٹی لے کے گئی تھی، ذرا سی چوٹیاں لے کے آئے گی، ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، آپ بھی ان کو اور سمجھانا کہ بھائی مدینہ منورہ کے اندر مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، مقبول عمرے کا ثواب۔ دیکھو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ صاحب 2 رکعت نماز پڑھی بس کھلی بلی، نہ، اللہ کے خزانے میں کہاں کمی ہے؟ بیت اللہ کی پہلی نگاہ کے اوپر کیا فضیلت ہے؟ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ پہلی نظر کے الفاظ، ہم تو جب بھی داخل ہو یہی نیت کرے کہ میری پہلی نگاہ ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اسی طرح آپ 2 رکعت نماز پڑھے، میری اماں کو اس کا ثواب، 2 رکعت نماز پڑھی ابا کو، 2 رکعت نماز پڑھی میری خالہ کو، جس کو چاہو 2 رکعت نماز پڑھ کے بخشو۔ اس مرتبہ تو کیونکہ آپ زیارت کے لیے گئے، کم وقت کے اندر ہی 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جانا، اس کے بعد میں اللہ توفیق دے روزانہ جاؤ بھلے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور خاص طور سے سنیچر کے دن تو ضرور جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن خاص طور سے جایا کرتے تھے، اور ان بستی والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ یہ پاکی ڈبل حاصل کرتے تھے، پاکی ڈبل حاصل کرتے تھے، ڈھیلا بھی لیتے تھے اور ہاتھ پانی بھی لیتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی محبت رہے، اور ہماری فضیلت، ہمارے سامنے فضیلت ہے کہ 2 رکعت کا ثواب عمرے کے برابر۔ آپ اگر جو پیدل چلنے کی عادت ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں صبح صبح بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، بہت بڑھیا بات ہے، چلنے کی عادت تو آپ ابھی سے بنا لیں، عورتیں بھی تھوڑی اپنی چلنے کی ہیبٹ بنا لیں، عادت بنا لیں، کیونکہ آپ کو بھی طواف کے اندر چلنا ہے، صحیح میں چلنا ہے، ادھر ادھر چلنا ہے، تو عادت بنا لیں۔ اور ہمارے حاجی صاحب بھی چلنے کی عادت بنائیں۔ اگر پیدل چلنے کی ہمت ہے، آپ 35 سے 40 منٹ میں پہنچ جائیں گے، ورنہ ٹیکسی والے 5 منٹ میں پہنچا دیتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے جاؤ، اشراق تک پہنچ جاؤ، آرام سے 2 رکعت خوب پڑھو۔ ہمارے بھی ایک حاجی صاحب بتا رہے تھے، ہم نے تو 100 کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی۔ کتنے عمرے مل گئے؟ کتنے عمرے ہو گئے؟ بھائی 100 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی، 100 عمرے کا ثواب مل گیا، جس کو چاہو بخشو۔ ایک بتا رہے کہ ہر سب کے اندر 2 رکعت، اس سب میں 2 رکعت، اس میں 2 اس میں، یہ تو دیکھو شوق کی بات ہے، جتنا آپ کو طواف کا موقع ملے، ابھی تھوڑی پابندیاں ہیں، نیچے کم کرنے دیتے ہیں، آپ اوپر کرو جتنا موقع ملے، ایسے آپ جو ہے یہاں 2 رکعت نماز جتنا موقع ملے خوب پڑھو۔ بہرحال خوب عبادت کے اندر اپنے وقت کو لگانا ہے، اور واپسی کے اندر الوداع سلام کہنا ہے، اور دعا کرنی ہے اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری مت بنانا، بلکہ بار بار آنے کی توفیق دینا۔ مکہ مکرمہ سے آپ زمزم لے کر آئیں گے، اور مدینہ منورہ سے نبی کا غم لے کر آئیں گے۔ نبی کا کیا غم تھا، میرا ایک ایک امتی کس طرح جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ ہماری بھی یہ نیت ہو، ہماری بھی یہ فکر ہو، ہماری بھی یہ جذبہ ہو کہ اب میں ایسی محنت کروں گا، ایسی محنت کروں گی کہ 100% دین لوگوں کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کی محنت بھی ہمیں کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بھی حاجی بنانا ہے۔ حاجی کیسا؟ جو ابھی بھائی نے بتائی تھی نا پہلی فضیلت، ایک حاجی کی برکت سے کتنے لوگوں کو؟ ایک حافظ کی برکت سے 10 آدمیوں کو جنت ملے گی، اور ایک حاجی کی برکت سے
400 گھرانے جس میں 4000 کی مقدار ہوتی ہے، لیکن حاجی ہو، اپنی زندگی کو بدلنے کا جذبہ لے کر آویں۔ اب جب حاجی حج سے فارغ ہو جاتا ہے، ایک کندھے کے اوپر ہاتھ مار کر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے حاجی تیرے پچھلے سارے گناہ معاف، ایسا جیسے حاجی تو دنیا کے اندر آیا، اثر نو یعنی نئے سرے سے زندگی گزارنا شروع کر۔ اس وقت ہم عزم ارادہ کر کے آئیں کہ اب انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی نبی کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اور ایسی محنت کریں گے کہ 100% دین دنیا کے اندر عام ہو جائے۔ کھجور کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں، عجوا کھجور ہارٹ کے لیے، برنی کھجور پیٹ کے لیے، امبر کھجور دماغ کے لیے، اس طرح جو ہے کئی کھجوریں ہیں، وہاں رہ کر خوب کھجوریں کھائیں اور توچے کے طور پر لے کر بھی آئیں۔ بازاروں کا طواف نہ کرے، بازاروں کی تفریح نہ کرے، کسی چیز کو برا نہ کہے۔ خاص طور سے مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص نے کہا کہ یہاں کا دہی تو کھٹا ہے، کہنے والے نے رات کو کہا کہ وہاں چلا جا جہاں کا دہی میٹھا ہے۔ ایسے اسباب بنے کہ اس کو پیٹی پیک کر دیا۔ ہم کسی طرح کی کسی سے حجت نہیں کریں، کسی کو برا بلا نہیں کہیں، چیز پسند آ گئی لے لیں، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، کسی سے حجت نہیں کریں۔ خریدنے کے اندر بھی ہمارا یہ جذبہ ہو کہ ان دکانداروں کی ہم اعانت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو سامان لے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کے خاندان سے، صحابہ کے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اور بھائی کسی کو کوئی بات اگر معلوم کرنی ہے تو آپ کر لیں۔ دیکھو، جب ہم ہندوستان آ جائیں گے تو سنت طریقہ کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیں۔ حاجی کی دعا 20 ربیع الاول تک قبول ہوتی ہے۔ کب تک قبول ہوتی ہے؟ یعنی حج کے تقریباً 100 دن بعد تک آپ کی دعا قبول۔ ہم حاجی سے کہتے ہیں کہ بھئی حاجی صاحب دعا کرنا، تو حاجی صاحب یوں کہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے دعا کر کے آئیں، اللہ سب مسلمانوں کو بلائے۔ دیکھو، حاجی کی دعا تو سونے پہ سہاگا ہے۔ حج کرنے وہی جائے گا جس نے عالم عربہ کے اندر لبیک کہی ہوگی۔ ایک دفعہ لبیک کہی، ایک دفعہ جائے گا، 10 دفعہ لبیک کہی۔ حاجی کی دعا سونے پہ سہاگا ہے۔ ہم یہاں آئیں تو کچھ دیر جو ہے ہم گھر کے دروازے پہ رکیں تاکہ محلے والے آئیں، وہ ہم سے معانقہ کریں، مصافحہ کریں، ہم ان کو دعا دیں۔ کیا دعا دیں گے؟ ہر نماز میں بھی دعا کریں، جس کا نام یاد آ جائے نام لے کے، اور جس کا نام یاد نہیں رہے سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما، بالخیر فرما۔ کیا دعا کریں گے؟ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ، تمام مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہے نا، اور تمام مسلمانوں کو 100% دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے لیے بھی کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں۔ اپنے گھر والے جو ہیں ان کو یوں کہہ کے جائیں، بھئی دیکھو اگر تم نماز پڑھو گے تو ہماری دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی، کیونکہ بے نمازی کی نہ تو دعا قبول ہوتی، نہ اس کی لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ لگتا۔ اس لیے گھر والوں کو یہ کہہ کے جائیں کہ نماز پڑھیں گے تو ہماری دعاؤں میں تمہارا حصہ لگے گا، تاکہ دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ ساگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو تمام جو ہے گھر والوں کی، ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر والوں کی فکر کر لے کہ میرے گھر میں 100% مسلمان 100% رہنے والے نمازی بن جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ادریس بھائی کہاں ہیں؟